ابھی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ رمضان المبارک سر پہ ہے تو اگر ہو سکے تو ہم رمضان کے مسائل کو سٹارٹ کر دیں تاکہ ایک جس کو کہیں ریویژن ہو جائے، یا جو بچیاں تازی آئی ہوئی ہیں تو ان کی معلومات ہو جائے کہ ہمیں جو روزے رکھنے ہیں تو کب روزہ ہمارا صحیح ہے، کب روزہ ہمارا باطل ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نیتوں کے مسائل وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو نیکی دے، روزے کے احکام، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، روزے میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، سب سے پہلا، یعنی اس کتاب جو میں بیس بنا کے جس کو لے کے چل رہا ہوں اس سے ہٹ کر بھی آج کا مسئلہ میں آپ کے 10-15 منٹ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے، مثلا آپ کو روزہ رکھنا، تو روزہ کیا ہے؟ عبادت۔ جب عبادت ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ نیت ہونی چاہیے۔ نیت کیسی ہونی چاہیے؟ قصد قربت والی ہونی چاہیے۔ قصد قربت کا تقریباً آغا سیستانی نے جہاں پہ بھی معنی کیا وہ یہ معنی کیا ہے کہ آپ خدا کے سامنے خضوع و خشوع و تذلل یعنی اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہوئے خدا کے سامنے اس عبادت کو پیش کر رہے ہیں، اس انٹینشن کے ساتھ۔ کیونکہ انسان بعض اوقات ایک کام کرتا ہے اکڑ کے کرتا ہے، خدا کے سامنے اکڑ نہیں چلے گی۔ بعض اوقات انسان کام کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو جتا کر اس کے اوپر احسان، تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں ورنہ دیکھو میں نے کرنا نہیں تھا یہ کام۔ یہ نیتیں خدا کے سامنے نہیں چلتی، اپنی عقل اپنے جیب میں رکھو۔ جب خدا کے سامنے حاضر ہو تو خاضعانہ، خاشعانہ، اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہوئے خدا کے سامنے اپنی نماز، اپنی عبادت، جتنی جو بھی عبادتیں ان کو پیش کرو۔ تو اس میں بھی نیت یہی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے قربتاً الی اللہ، یعنی خضوع و خشوع و تذلل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آپ نے یہ روزہ رکھنا ہے، خدا کی خاطر، خدا کے کہنے پر، ٹھیک ہے۔ نیت ضروری نہیں ہے الفاظ میں ادا کی جائے، آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے نیت، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، کیونکہ ابھی ہماری تیاری رمضان کے حوالے سے ہے، تو رمضان میں مثلا فرض کریں صبح پہلی ہے تو آج کی جو شب اول ہے تو مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اس پورے ٹائم پیریڈ میں آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں نماز کی، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اس پورے ٹائم پیریڈ میں آپ نماز کی نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں، روزے کی، معذرت، نماز تو اتنی لمبی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، روزے کی نیت، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے ٹائم پیریڈ میں آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ مثلا فرض کریں آج رات مغرب ہو گئی، پتہ چل گیا جی کل پہلی ہے، آپ آج رات نیت کر لیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گی انشاءاللہ قربتاً الی اللہ، خدا کی خاطر۔ اور یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جو ریکمینڈڈ بھی ہے ایک اعتبار سے کہ آپ آج کی پہلی رات میں ہی پورے مہینے کی نیت کر ڈالیں، چاہے آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں چند دن ایسے آنے ہیں جس میں نیت رکھ پاؤں گی، لیکن اس کے باوجود آپ پورے مہینے کی نیت کر ڈالیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ کبھی دیر سویر ہو جائے آنکھ کھلنے میں تو نیت تو آپ کی ہے، تو آپ بس روزے کو کنٹینیو کر لیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ یہ مسئلے آتے ہیں کہ اگر کسی نے نیت نہیں کی تھی، وہ ظہر کے بعد، جس طرح مثلا ہماری بچیاں جو ہیں، معذرت کے ساتھ بچیوں سے، جب سوتی ہیں تو پھر اللہ ہی ان کو اٹھائے، وہ ایسا سوتی ہیں، یعنی کبھی 2 بجے اٹھ رہی ہوتی ہیں، کبھی 3 بجے اٹھ رہی ہوتی ہیں، کبھی 4 بجے اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بچی، بچہ، بڑا، چھوٹا، کوئی بھی ہو کہ جس کی نیند ماشاءاللہ ایسی ہو کہ اگر ایک مرتبہ لگ گئی تو پھر وہی والی بات ہے، اللہ نہیں اٹھا سکتے اس کو، تو وہ ظہر کے بعد ہی اٹھے گا، تو وہ ظہر کے بعد پھر وہ نیت کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اگر پہلے سے نیت کی ہوئی ہے تو ظہر کے بعد بھی اٹھے تھے، اس کا روزہ تو چل ہی رہے، تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلی رات میں ہی پورے مہینے کی نیت کر ڈالیں، 1-2 پورا مہینہ، ورنہ ہر رات کو آپ اگلے دن کے لیے کر سکتی ہیں، پورے یعنی اگلے دن کی فجر تک۔ یہ نیت کے آپشن ہیں 2-3۔ اچھا، ابھی کیونکہ بالآخر شعبان کے کچھ ایام باقی ہیں، بہت سی بچیاں، بچے، بڑے، چھوٹے، خواتین مستب روزے رکھ رہے ہیں،
تو ایک مسئلہ تو یہی آتا ہے کہ مستحب روزہ صرف اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے جب آپ کی گردن پہ قضا روزے نہ ہوں۔ اگر آپ کی گردن پہ قضا روزے ہیں تو آپ مستحب روزے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں آپ۔ جتنا مرضی آپ کا دل تڑپے، جتنا مرضی آپ کا یار 15 شعبان کا روزہ ہے، کچھ بھی ہو، نہیں رکھ سکتے۔ البتہ ایک چیز جو میں نے کہیں دیکھی بھی ہے، بعض نے یہ کہی ہے اور میرے ذہن میں بہت پرانی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ یہ کہ مجھے لگتا نہیں ہے جو روایت مثلا روایتوں میں آیا کہ اگر کوئی شخص شعبان کا ایک روزہ رکھے یا شعبان میں ایک روزہ رکھے، اب یہ وہی والی بات ہے، بولتے بولتے ایک جملہ نکل تو گیا، لیکن اب یہ اس سے فرق پڑ سکتا ہے کہ شعبان کا روزہ رکھے ہے روایتوں میں یا شعبان میں روزہ رکھے۔ شعبان کا روزہ رکھے تو اس سے شاید مستحب روزہ سمجھ میں آئے، لیکن شعبان میں روزہ رکھے کوئی بھی روزہ ہو سکتا ہے، پھر تو میں ہے نا، یعنی شعبان کو ظرف بنائے روزے کے لیے، تو اس میں آپ اپنا قضا بھی رکھ رہے ہیں، تو آپ کے قضا کے ساتھ ساتھ آپ کو شعبان کے روزے کا بھی ثواب آٹومیٹکلی مل رہا ہے۔ لیکن اب وہ دیکھنی پڑے گی روایت میں لفظ کے استعمال ہوا ہے، شعبان میں روزہ رکھے یا شعبان کا روزہ رکھے۔ اب دیکھیں، اب آپ کی روایت ایک ہے اور امام کے جملے اور ہوتے ہیں، میں جب تک امام کے جملے نہیں دیکھ سکوں گا اس وقت تک کچھ کہہ نہیں سکوں گا۔ یاد رہا مجھے انشاءاللہ تو اگلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، لیکن ابھی میرے ذہن میں وہ جملہ نہیں ہے کہ امام نے، اب ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جائے گا اور ٹائم اتنا ہے نہیں۔ وہ بات پوسٹیں تو آئی ہیں، اسی ادارے کی پوسٹیں ہیں جس میں روایتوں میں کہ 3 روزے رکھے آخر میں اور یہ وہ، تو اس کو دیکھ کے شاید لگے وہ ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جائے گا، اس لیے میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ حالا اگر تو یہ ہے کہ شعبان کا روزہ رکھے تو ممکن ہے ہم کہیں کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شعبان کا اپنا روزہ جو مستحب روزہ ہے، لیکن اگر اس میں ہے کہ شعبان میں روزہ رکھے، مثلا یوں ہو کہ جو شخص شعبان میں 1 روزہ رکھے گا، 3 روزے رکھے گا، 5 روزے رکھے گا، 7 روزے رکھے گا، تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس میں کوئی بھی روزہ ہو سکتا ہے، وہ قضا بھی ہو سکتا ہے، مستحب والا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی قضا رکھ رہا ہے تو وہ اپنا دل خراب نہ کرے۔ یہ تو ایک صورت ہے کہ جہاں پر ہم تعبیر دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ ایک اور صورت جو بعض علماء نے بہت پرانے سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے بتائی ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، تو اس کاش کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ روایتوں کے اندر ہے کہ ظاہر ہے مجھے یاد پڑتا ہے صفین سے واپسی پر کسی شخص نے امیر المومنین سے کہا کہ میرا بھائی بھی چاہتا تھا، تو امام نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تھا گویا ایسے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، درست؟ تو اس کاش کا اپنا ایک اجر و ثواب ہے۔ تو یہ کاش والا اگر ہو کہ اگر میری قضا نہ ہوتے تو میں یہ رکھتا، تو ممکن ہے کہ پروردگار عالم کے اس دستگاہ رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ آپ کو قضا روزے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس مستحب روزے کا ثواب بھی آپ کی نیت، کیونکہ یہ روایتوں میں ہے کہ جب بھی مومن کسی عمل کی نیت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی نیت پر اس کو ثواب دیتا ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ پورا وہی والا ثواب نہ ہو، لیکن بالآخر خالی بھی نہیں رہیں گے آپ، یعنی جیب آپ کی صحیح ہے بہت زیادہ نہ، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کیا دیتے، دیکھیں اللہ تو کیا دیتے تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، اور میں نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا کوئی نمائندہ لگا ہوں، تو میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن روایتوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ خدا اس کو خالی ہاتھ نہیں رکھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے خدا کا فضل اتنا ہو کہ وہ اسی روزے کا ہی پورا ثواب دے دے آپ کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیت کے، کیونکہ اس نیت کے اعتبار سے دے رہے تو نیت کا جتنا اجر و ثواب خدا نے طے کیا ہوگا وہ اتنی حد تک آپ کو عطا کرے، لیکن بالآخر اس کی عطا سے آپ خالی نہیں رہیں گے۔ یہ جناب علی روزے کا مسئلہ، بس قضا کے ہوتے ہوئے آپ مستحب روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن مستحب روزہ جو خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کی گردنوں پہ کوئی قضا نہیں ہے، یا جو مثلا تازی بچیاں ہیں، وہی والی بات ہے، اگر مہینے میں چھٹتے ہوں گے تو وہ اتنے کم ہوتے ہیں، 4 5 6 7 تو انسان رکھ ہی لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ مستحب روزہ رکھنا چاہیں تو بالکل اس کا جو نیت کا وقت ہے وہ اگلے دن کی مغرب سے اتنی دیر پہلے کہ آپ روزے کی نیت کر سکیں۔ 4 بجے آپ 4 سے بھی تھوڑا اور اوپر لے جائیں، 5 بجے آپ کی آنکھ کھلی، 6:30 بجے مثلا فرض کریں 6:35 پہ اذان ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آپ نے کوئی روزہ ووزہ رکھنا، آپ اٹھیں، آپ نے برش ورش کیا، وضو وغیرہ کیا، نماز شماز پڑھی، تو آپ نے دیکھا یار یہ تو 5:45 تو ہو گئے، ایک دم آپ کو خیال ہے کہ میں روزہ ہی رکھ لوں، تو رکھ سکتی ہیں۔ یعنی
تو یہ بھی ابھی پونا گھنٹہ، آپ 5 منٹ پہلے بھی آپ کو خیال آئے اور آپ نے کوئی دن میں یعنی 5 بجے تک تو ویسے ہی سوئی ہوئی تھی، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ نیند کے علاوہ تو اور کچھ کیا نہیں. باقی اٹھنے کے بعد بھی ابھی برش ورش اور واش روم جانا اور نماز شماز پڑھنا، انہی سے ہی فارغ ہوئے ہیں، تو آپ کو ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو آپ پھر آرام سے مستحب روزے کی نیت کر سکتے ہیں. 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو پورا مستحب روزے کا ثواب مل جائے گا. یہ ایک مستحب روزے کا فائدہ اور اس کی بینیفٹ کہ اس کی نیت کے وقت میں بہت زیادہ وسعت ہے. اچھا، یہ مسئلہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ شرائط ہیں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے لیے. پہلا یہ کہ انسان بالغ ہو، لہذا جو بالغ نہیں ہے کہ وہ جو ہے، اچھا اب بالغ ممکن ہے مثلا ایک بندہ ہے، ایک بچی ہے یا ایک بچہ ہے، طلوع فجر کے اس طرف بالغ ہو جائے. مثلا فرض کریں وہ بالکل باؤنڈری پہ کھڑا ہوا ہے، صبح کے 10 بجے فرض کریں وہ بالغ ہو گیا بچہ یا بچی، ٹھیک ہے، تو اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں. طلوع فجر سے پہلے اگر کوئی بالغ ہوتا ہے تو اس دن کا روزہ اس پہ واجب ہو جائے گا. لیکن اگر اول فجر پہ یہ بالغ نہیں ہے تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر دن میں وہ بالغ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اس دن کے روزے کو مستحب روزے کے طور پر پورا کر دے. نہیں معذرت، اگر اس نے کوئی روزہ رکھا ہوا ہے مستحب والا تو وہ اس کو پھر پورا کر لے تو وہ بہتر ہے. خیر بات نابالغ پر واجب نہیں ہے ایک. دوسری، عقل، دیوانہ نہ ہو، عقل مند انسان ہے اس پہ روزہ واجب ہے. تیسرا، بے ہوش نہ ہو. بے ہوش پر وہ ظاہری بات ہے جو بے ہوش ہے اس پہ اس کو کیا ذمہ داری آئے گی، تو کم سے کم ادا کرنا تو اس پہ واجب نہیں ہوگا. لہذا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح سے بے ہوش ہو کہ اس کے اندر نیت نہ ہو اس کی، تو اگر اس کو دن میں ہوش بھی آ جائے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس روزے کو پورا کرے. ہاں احتیاط یہ ہے کہ مجنون اور بے ہوش آدمی بغیر اختیار کے، اگر پہلے اس کی نیت تھی اور دن میں بغیر اختیار کے وہ بے ہوش ہو گیا، مثلا جیسا ہوتا ہے گرمی بہت زیادہ تھی ایک دم ٹھک کر کے گرا اور بے ہوش ہو گیا، درست، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو بھی پورا کرے اگر دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس کی قضا بھی انجام دے. احتیاط واجب ہے، اگر اس میں کہیں کوئی کھانچا نکل آئے، کسی مجتہد کے پاس سے گنجائش نکل آئے تو رجوع کیا جا سکتا ہے. مجھے معلوم یاد نہیں ہے اس وقت کوئی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی، لیکن نکل سکتی ہے بہرحال گنجائش. چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ ہو گئی 3 شرطیں نا، بالغ، عاقل اور بے ہوش نہ ہونا. چوتھی شرط یہ ہے جو عورتوں سے مربوط ہے کہ حیض و نفاس کے عالم میں نہ ہو. لہذا حائض اور نفسا کے اوپر جو ہے وہ واجب نہیں ہے، چاہے وہ مثلا فرض کریں. اچھا اب یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہم لوگ تو اپنے بعض اوقات شریعت بھی اپنے دین بھی اپنے دل پہ چلاتے ہیں نا، یار دل ہی نہیں مانتا. وہ اب دل مانے یا نہ مانے، فرض کریں کوئی خاتون ہو اس کو مغرب سے 3 منٹ پہلے حیض آ گیا، 3 تو منٹ بچی ہیں، پورا کر لو روزہ، وہ گیا روزہ آپ کا. وہ 3 منٹ آپ کے لیے رکے گا نہیں. اب آپ کا دل مانے نہ مانے بالآخر آپ روزے سے نہیں ہیں، یہ روزہ آپ کو قضا. اچھا روزے میں تو قضا بھی ہے، تو آپ نے 3 منٹ اگر اور بھی اپنے آپ کو بچا بھی لیا، بڑا تیر مار بھی لیا، تو بھی اس روزے کی قضا آپ کو کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ جیسے ہی حیض آئے گا یہ روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح اچھا شروع میں بھی ہے، مثلا فرض کریں کوئی کسی کا چل رہا تھا فجر بھی ہو گئی، چل رہا ہے مثلا صبح 10 بجے پاک ہو گئی. اب آپ کہیں کیا صبح 10 بجے تو پاک ہو گئی، 2-3 گھنٹے ہی تو گزرے ہیں ابھی، باقی تو پونا دن تو ابھی باقی ہے، تو میں باقی روزہ رکھ لیتی ہوں. تو نہیں، چاہے تھوڑا سا ہی حصہ دن کا اگر اس کا ایام عادت میں گزر رہا ہے، چاہے شروع میں چاہے آخر میں، تو یہ دن کا روزہ اس کا نہیں ہو سکتا. 5ویں چیز جو بڑی اہم ہے
وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں ضرر نہ ہو. آپ کی گھڑی میں اور میری گھڑی میں کچھ ٹائم کا ڈفرینس ہے, تو میری گھڑی نے تو 5 بجا دی ہے, آپ کی نے بھی بجا دی ہے. جن کی بھی جو ہے وہ سیٹلائٹ سے چل رہی ہیں گھڑیاں, وہ سب 5 بجا رہی ہیں, اور یہ سیل پہ چلنے والی 5 نہیں بجا رہی ہے. تو اس کو انشاءاللہ 5واں جو صورت ہے اس کو مجھے یاد رکھ لیجیے گا کہ مارک واک کر لیں. آپ لوگ بھی میری طرح ہی ہیں. اب میں موبائل میں تو مارک کر نہیں سکتا, تو آپ تو کر سکتی ہیں کہ 5ویں شرط ہے جو روزے کی ہے, وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بشرط حیات اگر زندہ رہا تو پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.